وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز سامعین اور ناظرین، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 152 کی تلاوت کی تھی اور آج آیت نمبر 153 ہے۔ پچھلی آیت میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہو، اس کا کفر مت کرو۔ اور ان آیات میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ ان صبر اور نماز دونوں چیزوں سے تم مدد حاصل کرو اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت اور فرمانبرداری کے کام میں۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اگر تم ان سے مدد حاصل کرو۔ یہ جو صبر ہے، ایمان لانے والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ صبر کا اگر لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تحمل، برداشت، ضبط، اور کسی مخالف قوت کے سامنے پامردی کے ساتھ ڈٹ جانا اور ضبط نفس۔ یہ بنیادی طور پر صبر کے مفاہیم میں مطلب میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر صبر کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ صبر کو 100 سے زیادہ مقامات پر استعمال کیا ہے، اور 100 سے زیادہ مقامات پر جو استعمال کیا ہے صبر کو، تو صبر کے مفاہیم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بنیادی طور پر چونکہ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا جو ہے وہ کسی نتیجے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو اس امتحان کی جگہ میں مختلف قسم کی آزمائشیں آتی رہیں گی۔ ان آزمائشوں میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، ان آزمائشوں میں مالی آزمائش بھی آ سکتی ہے، ان آزمائشوں میں جان کی ہلاکت کی آزمائش بھی آ سکتی ہے، تکالیف، خاندان کے چھوٹ جانے، عزت و آبرو کے برباد ہو جانے، ان تمام کی تمام چیزوں کی آزمائش آ سکتی ہے، پلس عزت، ایگو، خودداری، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی آزمائش آ سکتی ہے۔ پھر پلس یہ تو آزمائشیں وہ ہیں جو مشکلات کی آزمائشیں، آسانیوں کی آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں کہ عزت ملا، اقتدار ملا، طاقت ملی، تو طاقت کے نشے میں آدمی آ کر اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرمانبرداری کو نہ بھول جائے۔ عزت کے معاملے میں آ کر بڑا عزت دار ہو گیا ہے تو اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اللہ اور اس کے دین کی عزت کو برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ تو یہ ان تمام معاملات میں آزمائش آ سکتی ہے، اور ان آزمائشوں میں صبر کرنا، تحمل کا مظاہرہ کرنا، برداشت کا مظاہرہ کرنا، ضبط کا مظاہرہ کرنا، اور پھر خاص طور پر چونکہ آیت نمبر اس سے پہلے جو آیت نمبر 143 تھی، 143 تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ گویا اب تم امت وسط ہو گئے ہو، پچھلی جتنے بھی امتیں تھیں ان کو امامت کے منصب سے ڈیزالو کر دیا، ان کی امامت ڈیزالو کر دی گئی ہے، اب تم امت وسط بنا دیے گئے ہو، تم امامت کے منصب پر اب تم فائز کر دیے گئے، رہنمائی کے منصب پر اب تمہارا اللہ رب العالمین نے سلیکشن کیا ہے۔ تو جب امامت کے منصب پر، رہنمائی کے منصب پر تمہیں اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کیا ہے، تمہیں اس کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس کام کے لیے اب جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہادت حق کا فریضہ انجام دیا، اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی کو قائم کیا، نہ صرف ایک تبلیغ کی، ابلاغ کیا، اللہ کے بندوں تک حق کی نصیحت، حق بات کو پہنچایا، وہیں اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو، اللہ رب العالمین کے نظام کو اس زمین پر قائم بھی کیا۔ تو یہ دونوں کام کرنے میں تم کو بھی اب یہی کام کرنا ہے۔ شہداء علی الناس، تمہیں جو ہے انسانوں پر اللہ رب العالمین کی اس گواہی کو، اس شہادت حق کے فریضے کو تم نے انجام دینا ہے، اور جب اس فریضے کو تم انجام دے رہے ہوگے تو تمہیں بہت سارے مسائل و مشکلات سے تمہیں نمود آزما ہونا پڑے گا۔ اس میں تمہاری جان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، گرفتاریوں اور جیل کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تمہیں رشوت اور مال کی آزمائش میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے، حرام مال تمہیں بہت مل جائے۔ یہ آزمائشیں بڑی بڑی بھی ہو سکتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی آزمائشیں، فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جا رہا ہے، کچھ پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں آدمی جو ہے نا بے ایمانی کر رہا ہے، اس میں صبر، ضبط، تحمل، برداشت، یہ سب چیزیں حرام کی خاطر ان ساری چیزوں کو توڑ رہا ہے وہ۔ پھر جب دشمن، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب تم چونکہ اللہ رب العالمین کے دین کے داعی ہو، اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنا چاہ رہے ہو اور بالکل مسلسل ناکامی دیکھ رہے ہو اس کے، تم لوگ دین کی جانب متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، لوگ اس کی جانب آ نہیں رہے ہیں، لوگ دنیا کی جانب لگے ہوئے ہیں، اور تم نے اپنے پورا حق ادا کر دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ ڈپریشن نہ آ جائے، اس کے نتیجے میں تم یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ تو دین غالب ہو ہی نہیں سکتا ہے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، چھوڑو یار اس کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ صبر جو ہے، صبر کے ساتھ اس کام کو کرتے چلے جانا۔ بعض انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک صبر کے ساتھ اس کام کو کرتے چلے گئے۔ 950 برس، اگر 33 سالوں میں ایک جنریشن کو کا حساب لگایا جائے تو 950 سالوں میں 31 جنریشنز، 32 جنریشنز، 32 جنریشنز تک انہوں نے اس دعوت کو پھیلایا، پہنچایا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بربا ڈاکو کے مقابلے میں بربا ڈاکو کو آزاد کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، وہ تو اللہ رب العالمین نے پہلے اٹھا لیا انہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ وقت میں ایک رقاصہ کی محبت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ تو یہ ساری آزمائشیں آئیں گی۔ پھر دنیا میں جو خدا کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ تمہیں لگے گا کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس مالی مال ہے، ان کے پاس عزت ہی عزت ہے، ان کے پاس عہدہ ہی عہدہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم حق اور راستے کے راستے کو چھوڑ کر تم بھی ان برائیوں کے راستے کو اختیار کر کے حق کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں، حق کو اگر قائم کرنا ہے تو وہی سیدھا راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ یہ صبر ایسی چیز ہے کہ فرمایا، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قیامت کے روز ندا آئے گی، آواز آئے گی، کہاں ہیں صابرین، صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آج بغیر حساب کتاب میں تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے، کوئی حساب ان سے نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ تو اس آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے تمہارا حساب کتاب دیکھے اور پھر درگزر سے کام لے، بغیر پوچھے تمہیں جنت کی طرف بھیج دے۔ وہاں حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے کتاب بھی نہیں دیکھی جائے گی، صابرین کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے گا۔ تو یہ صبر کرنے والے لوگ، یہ پوری زندگی کو امتحان گاہ سمجھنے والے لوگ، تحمل اور برداشت کی خاطر۔ اب آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، گرمی شدید، عرب کی ریگستان کی گرمی، اس تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ احد کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ نہیں، استقامت، کمٹمنٹ، کہ جس بات کو میں نے حق سمجھ لیا، اب تم جو چاہو کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کب آزمائشیں ختم ہوں گی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، سرخی آ گئی، کہا کہ تم سے پچھلے لوگوں کو آروں سے کاٹا گیا، ان کو دو مخالف سمتوں میں گھوڑوں سے باندھ دیا گیا اور گھوڑے مخالف سمت دوڑ گئے، پورا بدن ان کا چر گیا، ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے نوچا گیا، لیکن وہ لوگ کبھی بھی حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ یہ حق آ کر رہے گا۔ حق اگر نہیں بھی آیا، ہماری زندگیوں میں نہیں آیا، لیکن اس حق پر قائم رہنا استقامت کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے
کہ آدمی جب دین کی دعوت پہنچا رہا ہوتا ہے، لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا دین قائم نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار چھوڑو، اب تو قائم ہو ہی نہیں رہا ہے، تو تھوڑا بہت جو محکومی کی زندگی ہے، بادشاہ وقت ہمیں جتنی اطاعت اور فرما برداری کی اجازت دے رہا ہے، بس اس تھوڑے سے دین کو جو ہے ہم اس کو لے کر چلیں، اس کی جانب ہم قانع ہو جائیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یہ تم نے جو ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے، اس ایمان کے راستے میں تمہیں اس ہر طرح کی آزمائش آئے گی، اس امتحان گاہ میں تم نے پورا اترنا ہے، صبر کے ساتھ، ضبط نفس کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اس بات پر، تا آ کے تمہاری موت بھی اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم ایمان والے، اطاعت گزاری کے عالم میں تمہاری موت آنی چاہیے، فرما برداری کے عالم میں تمہاری موت آنی چاہیے، نافرمانی کے عالم میں موت نہ آئے۔ یہ زندگی کا وقت عزیزو گزر جائے گا۔ ہم دیکھیے زندگی میں مختلف معاملات میں صبر کرتے ہیں، اور اس صبر کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ مطلب میں مثال دوں آپ کو، میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، تو ہم دوپہر کے وقت ہم 4 5 6 لوگ نیچے اتر کر کھانا کھانے کے بعد پھلوں کی چاٹ کھاتے تھے۔ اس زمانے میں 15 روپے کی ایک پلیٹ ملتی تھی، تو ہم الگ الگ لیتے تو وہ کھاتے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی ہمارے ساتھ اترتا تھا، 2 دن بعد اس نے کہا کہ یار میں پھلوں کی چاٹ کھانے نیچے نہیں اتروں گا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے یار، اگر تم خرید نہیں سکتے ہو تو ہم خرید لیں گے یار، ہمارے ساتھ کھا لینا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ ہم نے بہت زیادہ اس سے کوریدا، تو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں اپنے گھر کا کفیل ہوں، میں اپنے گھر والوں کو روزانہ پھل اور فروٹ نہیں کھلا سکتا ہوں، جب میں انہیں نہیں کھلا سکتا ہوں تو مجھے بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں یہ پھل اور فروٹ کھاؤں۔ آدمی دیکھیے کس قدر قربانی دیتا ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ یہ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے تو یہ صبر کی بہترین صورت ہے۔ آدمی کو حرام مل رہا ہے، بہت اچھا بہترین کھانا حرام کا مل رہا ہے، اور حلال کی اس کو سوکھی روٹی مل رہی ہے، اس پر اس کو اطمینان ہے کہ شکر ہے میرے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جا رہا۔ یہ صبر، اس کا اجر بہت ہے۔ تو انسان مسلمان کی تو پوری زندگی صبر، پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اسے صبر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے، بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے، بہت ساری چیزوں سے رکنا ہے، اپنی عزت فلاں فلاں بہت ساری چیزیں قربان کرنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری پر کوئی چیز بھی مقدم نہیں رکھنی۔ تو یہ جب ایمان لانے والے آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم ایسا صبر اختیار کرو گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے، اس صبر سے مدد حاصل کرو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر اس چیز کی طاقت پیدا کرو۔ اور پھر دوسری چیز جس سے تم کو مدد لینی چاہیے وہ نماز ہے۔ نماز بھی دیکھیے، نماز کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز معراج المومنین ہے۔ معراج المومنین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، معراج پر جا کر اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، گھبرائے ہوئے تو تھے، اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے تھے۔ اس دربار میں پہنچنے کے بعد ایک بندہ، ایک انسان، اللہ کی ایک مخلوق، وہ جس طرح وہ تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایک حد پہ جا کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، میری لمٹ بس یہاں تک ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قدر بڑا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے کہ آپ کو اس سے اوپر جانے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں اے میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں بات کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب تمام طرح کی تعظیمات، تمام مالی عبادات، تمام بدنی عبادات، تمام زبانی عبادات اے پروردگار تیرے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی تم پر سلامتی ہو، گھبراؤ مت، تم پر سلامتی ہو، ڈرو مت۔ یہ معراج ہے۔ ہم دیکھیے اپنی نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، گویا اس معراج کی تو اللہ رب العالمین کے ہم سامنے جاتے ہیں، ہمارا اللہ رب العالمین سے تعلق بڑھتا ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ خشیت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، خشیت کا مطلب خوف ہے، خشیت کا مطلب یکسوئی ہے، خشیت کا مطلب اللہ رب العالمین کی جانب توجہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کو بالکل اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے۔ ایسا فرمایا گیا کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں ایسا لگے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس لیول پہ نہ پہنچ سکو
تو پھر کم از کم اپنے دل میں یہ جانو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ نماز، اس نماز کی تمام چیزوں کو پورا کرنا، نماز کی چوری نہ کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اسی سورہ مومنون میں آگے چل کر یہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے لوگ، مطلب جماعت نہ چھوٹے، نماز میری اوقات کے بغیر نہ ہو، جن اوقات میں فرض کی گئی ہوں ان اوقات میں نماز ادا کروں، خوب تیار ہو کر جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنی عبادتوں کے موقع پر بہترین لباس، اپنی زینت سے آراستہ ہو کر آیا کرو۔ یہ نہیں کہ پھٹے پرانے الٹی سیدھی چیزیں پہن کر، وہ آج کل لوگوں نے وہ اس طرح کی ہاف پینٹیں جو گھٹنے سے ذرا سے نیچے ہیں، بس رات کے کپڑوں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ نہیں، تیار ہو کر آؤ، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو یہ نماز، اور پھر آدمی دیکھیے اللہ رب العالمین سے کیا بات کر رہا ہوتا ہے، پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحانک اللہم، پاک ہے میرا رب، و بحمدک، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، و تبارک اسمک، بہترین نام ہے اس کے، بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے پاس آ گئے ہیں پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں میرے مالک، ہم تیری ہی بندگی اور عبادت کرتے رہیں گے، نہ صرف کرتے ہیں بلکہ کرتے رہیں گے، جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اے پروردگار بس تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، تو ہمارا مولا ہے۔ جب آدمی اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوگا، کیا سکون ملتا ہے آدمی کو، کیسی طمانینت ملتی ہے، کیسی طاقت ملتی ہے، کہ پھر جی چاہتا ہے کہ جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہوں۔ اور پھر رکوع میں جب جاتا ہے بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اور جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھیے کیا جملے ادا کرتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی میرے اس پروردگار نے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور سننے میں آپ جانتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باس نے ہماری بات سن لی نا یار۔ سننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اب اس نے سن لی ہے تو اب وہ ہمیں انکریمنٹ بھی دے گا، ہماری بات اگر اس نے سن لی ہے تو اب ہمارا خیال رکھے گا، وہ بات اس تک پہنچا دی ہم نے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہاری بات ہم نے سن لی، اب ہم تمہیں دیں گے، عطا کریں گے۔ آدمی سجدے میں جاتا ہے، مطلب اپنے آپ کو بالکل جھکا لیتا ہے اپنے رب کے سامنے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے میرا بندہ سب سے زیادہ قریب میرے سامنے وہ کب ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے اپنے رب سے مانگ بھی سکتا ہے، قربت ہے، پروردگار سے قربت ہے، اپنی پیشانی کو ٹکا دیا اس نے، اپنی ناک کو رگڑ رہا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اس سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ نماز آپ دیکھیے پھر تحیات میں، التحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دہرا رہا ہے اپنے رب کے سامنے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ پھر سلامتی تو ان لوگوں پر بھی ہو جو تیرے صالح بندے ہیں، جو اپنی زندگی میں صالحیت کے ساتھ جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ گویا یہ اللہ رب العالمین سے ایک تعلق، جب آدمی اپنے محبوب کے سامنے ساری باتیں رکھ دیتا ہے اور روتا بھی ہے آدمی، یا اللہ دیکھ تیرے دین کی دعوت کو پہنچانا ہوں، کوئی سنتا نہیں ہے میرے مالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے جب طائف سے واپس آئے اور باغ میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچا کر لے کے گئے تو رب سے کیا بات کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب دیکھ میں کیسا کمزور اور بے بس کر دیا گیا ہوں، اے میرے رب یہ پیچھے مارنے والے، پتھر مارنے والے لوگ، یا اللہ کیسا ہلکا کر دیا گیا ہوں، لیکن اے میرے مالک تو اگر مجھ سے راضی ہے تو مجھے پھر کسی بات کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ تو آدمی نماز میں جب اپنے رب سے ساری اپنا دکھڑا بیان کر دیتا ہے، اپنے رب سے بات چیت کر لیتا ہے، تو آپ سوچئے کیا طاقت اسے ملتی ہے، کیسا اطمینان قلب ملتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دنیا سے ٹکرا جاؤں گا، میں شیطان سے ٹکرا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں شیطان کا حمایتی بن جاؤں۔ شیطان اسی لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ برائیوں سے، فحش سے اور منکرات سے، برائیوں سے اور منکرات سے بچانے والی چیز ہے۔ جب آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے 5 بار اس طرح نماز کو ادا کرے گا، اس کا اعادہ کرے گا، تو آپ بتائیے گناہوں سے کیسا پاک نہیں ہو جائے گا وہ،
اور پھر اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اپنے رب سے ابھی بات چیت کر کے آیا ہوں، اس سے میں عہد کر کے آیا ہوں، اب میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، یہ نماز اس کی زندگی میں نیکیوں کی جانب اس کو لے کر جائے گی۔ اور اگر بندے کی نماز فحش اور منکرات سے اسے نہیں روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے اپنی نماز کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ کوئی چیز ادا کر رہا ہے، وہ نماز نہیں ادا کر رہا، وہ جھک تو ضرور رہا ہے۔ وہ مطلب یہ ایک حدیث ہے کہ فرشتے مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو جو نمازی نکل رہا ہوتا ہے اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے قلب میں، اس کے دماغ میں، اس کی آنکھوں میں بسا ہوا ہوتا ہے، اس سے بات چیت اس نے کی ہوتی ہے اور اپنے اس کا اظہار اس نے کیا ہوتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں تیرا آنا مبارک، خوش نصیب ہے تو، اللہ رب العالمین تیرے آنے کو مبارک۔ اور پھر کوئی آدمی جو بالکل جس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا نماز میں، بس ایک رٹے رٹائے جملہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سبحان ربی العظیم، اس طرح کر کے نکل گیا، تو پھر فرشتے ایک میلا سا کپڑا زمین پر پھیرتے ہیں اور اس کے منہ پر دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں جا لے جا اپنی نماز، تو اپنے رب کے سامنے آیا تھا، کس کے سامنے آیا تھا؟ عزیزو، یہ دونوں چیزیں، صبر اور نماز، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک مومن کے اندر طاقت سے بھر دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ ایسی طاقت بھر دیتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان پھر ہر طرح کی آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے، پھر اس کے اندر تحمل آتا ہے، پھر اس کے اندر سادگی آتی ہے، پھر اس کے اندر صبر آتا ہے، پھر اس کے اندر ضبط نفس آتا ہے۔ اب دیکھیے نماز میں 5 مرتبہ اس کو سارے کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ جو آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے سارے کام چھوڑ کر، تو اسے اس بات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ جو چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، مجھے اپنے رب کے سامنے پہنچنا ہے، کچھ بھی میرا نقصان ہو رہا ہو، میں اپنی دکان بند کروں گا، اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنے جاؤں گا، میں اپنے کاروبار کو چھوڑوں گا، میں اپنی مصروفیات کو چھوڑوں گا، میں اپنے رب کے سامنے مجھے جانا ہے۔ یہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے چھوڑنے کی، تو نافرمانیوں کو چھوڑنے کی طاقت اسی لیے اس طرح پیدا ہوتی ہے اس میں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے، تمہارے ایمان کو اسی وقت طاقت مل سکتی ہے، تمہارا ایمان اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب تم ان 2 چیزوں کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ بناؤ، جب تم ان 2 چیزوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جانے کا ذریعہ بناؤ۔ ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں نہیں ملا، اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے بچائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، برزخ کے عذاب سے بچائیں گے، حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں بندہ کھڑا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر اسے مل رہا ہوگا، وہ پروردگار کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا کہ میں اپنے پروردگار کی خاطر پوری زندگی گزار کے آیا ہوں، آج میرا رب میرے ساتھ بہترین سلوک کرے گا، خوش ہو کر اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا، اور پھر اس سے کہا جا رہا ہوگا وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ کیا بات ہوگی؟ آؤ، فرشتے پہلے سے جنت کے دروازے کھول کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے متقیو آؤ، ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے ہم نے کھولے ہوئے ہیں، آؤ ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس کے اندر رہو گے۔ عزیزو، یہ 2 خصوصیات زندگی کو مربوط کر دیتی ہیں، ضبط نفس سکھا دیتی ہیں، اللہ رب العالمین سے تعلق کو بڑھا دیتی ہیں، شیطان مردود سے دشمنی پیدا کر دیتی ہیں، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر ساری زندگی اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے، دنیا میں کسی صلے کی تمنا نہیں رکھتا ہے، صلے کی تمنا صرف اپنے رب کے پاس رکھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب جب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی چیز سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔